الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین صلی اللہ علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ والسلام علیہ رسول اللہ اللہم صلی علی سید مولانا محمد النبی الأمی الحبیبی علی قدر العظیم جاء وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ تمام یوٹیوب پر سننے والے کو خوش آمدید۔ پورا بیان سنیں، پسند آئے تو لائک سبسکرائب کریں، آگے شیئر بھی کریں۔ اور میں ابھی درود شریف اس لیے زیادہ پڑھ رہی ہوں کہ مدینے میں موجود ہوں۔ آج یہاں پر ربیع نور ہے، آج یہاں پہ 15 ستمبر ہے اور ماہ ربیع نور کی 12 تاریخ ہے چاند کی۔ تو اس لیے میں جلدی جلدی بیان بھی کر رہی ہوں سونے آقا کی شان میں، اور ایک اپلوڈ بھی کر چکی ہوں میں، پارٹ نمبر 11، اور اس کو سنیں آپ انشاءاللہ تعالی۔ پارٹ نمبر 12 بھی اپلوڈ ہو جائے گا۔ اب آتے ہیں ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کمالات، فیوز برکات کی طرف۔ کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہماری طرح ہیں، یہ جو ہے ان کو آپ لوگ اتنا کیوں وہ کرتے ہو، آپ لوگ شرک کرتے ہو، بدعت کرتے ہو۔ یعنی ہم اہل سنت سے کہا جاتا ہے، اور یہ کون کہتے ہیں؟ یہ اہل حدیث طبقہ، دیوبند طبقہ جو ہے، نجدی طبقہ، یہ کہتا ہے کہ آپ لوگ شرک بدعت کرتے ہو، کیونکہ ان لوگوں کو صرف 2 ہی باتیں زیادہ آتی ہیں، شرک بدعت، شرک بدعت، شرک بدعت۔ اب ان کو شرک کی ڈیفینیشن پتہ نہیں ہے، شرک کی تعریفات پتہ نہیں کہ شرک کسے کہتے ہیں۔ شرک مانے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں کسی اور کو شریک کرنا، کہ بھئی جس طرح اللہ ہے اس طرح کوئی اور بھی ہو سکتا ہے۔ جو کام جو کائنات اللہ نے بنائی ہے کوئی اور بھی بنا سکتا ہے۔ یہ اللہ جو ہے ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ تک رہے گا، کوئی اور بھی رہ سکتا ہے۔ تو اس طرح کا عقیدہ رکھنا یہ کفر ہے، یہ شرک ہے، اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں فرمائے گا۔ تو ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ تک رہیں گے، اور جس طرح اللہ تعالیٰ کے پاس جو طاقت ہے، جو قوت ہے، وہ اللہ جس طرح وہ کن کہہ دے تو زمین و آسمان بن جائے، تو اللہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی یہ کر سکتے ہیں۔ تو ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے، ہم اللہ کی ذات میں شریک نہیں کرتے۔ اللہ واحد ہے، لا شریک لہو ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس کا کوئی ساتھی نہیں، اس کا کوئی مقابلہ نہیں۔ وہ سب سے بڑا ہے، وہ ازل سے ہے، ابد تک رہے گا، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ ہمیشہ تک رہے گا۔ اس کی چیزوں کا زوال نہیں ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، وہ جو چاہے لے سکتا ہے، وہ جو چاہے دے سکتا ہے۔ ہاں، لیکن اس نے کچھ اپنے جو ہے کام ایسے ہیں کہ سونپے انبیاء علیہ السلام کو، اولیاء کرام کو، نیک لوگوں کو، کہ ان کے ذمہ دیکھیں بارش برسانا، روزی دینا کس کا کام ہے؟ رب تعالیٰ۔ لیکن یہاں میکائیل علیہ السلام کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو انبیاء علیہ السلام کے دلوں میں خود ہی بات ڈال دیتا، کیا ضرورت تھی؟ لیکن جبرائیل امین کو اس معمور کام پہ لگایا ہے، ان کو معمور کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام انبیاء علیہ السلام کی خدمت میں لائے، وحی کی صورت میں۔ تو رب تعالیٰ چاہتا خود کر لیتا، رب تعالیٰ چاہے دیکھیں زندگی موت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے۔ لیکن اسرائیل علیہ السلام موت کا فرشتہ ہے جو روح قبض کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے ذمے لگا دیے، ڈیوٹیاں لگا دیے، کام لگا دیے، آپ کا یہ کام ہے، آپ کا یہ کام ہے، آپ کا یہ کام ہے۔ کسی کو کم عطا کیا اللہ نے، کسی کو زیادہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت کچھ عطا فرمایا ہے، خالی ہاتھ نہیں بھیجا دنیا کے اندر، بہت کچھ دے کر بھیجا ہے، بہت سے اختیارات دے کر بھیجے ہیں۔ جنت ان کے ہبا کر دی، حوض کوثر انہیں گفٹ کر دی، اور اللہ تعالیٰ نے تحفے میں دے دی حوض کوثر، اور جو ہے شفاعت کا سہرا ان کے ساتھ رکھ دیا، مقام محمود ان کو عطا کر دیا۔ تو اب وہ جس کو چاہے عطا کریں، جس کو چاہے محروم کریں۔ میرا سونے پیارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، تو ان کو اللہ نے بہت کچھ عطا کیا ہے۔ تو ہم اللہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے تصرفات، جو طاقت، جو وہ کچھ کر سکتے ہیں، تو ہم ان کو ذاتی نہیں مانتے، ہم عطائی مانتے ہیں۔ اور کس کی عطائی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ اللہ نے ان کو عطا کیا ہے، ان کا خود کی ذاتی نہیں ہے۔ تو اللہ عطا کرنے والا ہے، محبوب لینے والے ہیں، اور پھر محبوب تقسیم کرنے والے ہیں لوگوں میں۔ جیسے ایک بڑا افسر ہوتا ہے، بڑا بادشاہ ہوتا ہے، تو حقیقت میں اس کو اللہ نہیں بنایا ہوتا ہے، لیکن وہ پورے ملک کا نظام چلا رہا ہوتا ہے، لوگوں کی تنخواہیں بانٹ رہا ہوتا ہے، کسی کو قرض دے رہا ہوتا ہے، کسی کو کیا دے رہا ہوتا ہے۔ حقیقت دینے والا اللہ ہے۔ ہم اپنے گھر میں اپنے شوہر سے، ہسبینڈ سے خرچہ مانگتے ہیں کہ ہمیں خرچ دو، ہمیں پیسے چاہیے روز گھر کے لیے خرچہ، لیکن اصل میں دینے والا کون؟ روزی اللہ۔ ہم مانگ رہے ہیں باپ سے، بھائی سے، شوہر سے۔
اس کے علاوہ شفا دینے والا کون؟ رب تعالیٰ، لیکن ہم ڈاکٹر سے، حکیم سے شفا مانگتے ہیں۔ یا آپ نے سنا ہوگا جب کوئی زیادہ سیریس حالت ہو جاتی ہے تو ماں باپ کا بچہ کوئی بہت زیادہ کنڈیشن خراب ہوتی ہے تو ڈاکٹر سے کہتا ہے ڈاکٹر سارا پیسہ لے لو، میری ساری دولت لے لو، میرے بچے کو بچا لو۔ اور ڈاکٹر سے کہہ رہا ہوتا ہے ڈاکٹر میرے بچہ کو بچا لو، ڈاکٹر کچھ بھی کرو، میرا خون لے لو، میرا رقم لے لو، میرے پیسے لے لو، میرے بچے کو بچا لو۔ تو حالانکہ حقیقت میں بچانے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ پھر ڈاکٹر بھی کیا کہتا ہے؟ دعا کرے، کوشش کرنا ہمارا آپ دعا کریں اللہ سے، اور دعا کر ہی رہتا ہے۔ لیکن اللہ نے اس ڈاکٹر کو ہاتھ میں شفا رکھی ہے، اس کو علم دیا ہے، وہ ایک چیرا پھاڑا کر سکتا ہے، وہ باڈی کا جو ہے پوسٹ مارٹم کر سکتا ہے، گند نکال سکتا ہے، اس میں کچھ جوڑ سکتا ہے، ٹانکے لگا سکتا ہے، تو اللہ نے دیا ہے۔ تو اسی طرح ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے تمام انبیاء کے سردار ہیں تو بہت کچھ دے کے بھیجا ہے۔ یہ جو چاہے کر دیں، جو چاہے عطا کر دیں، جو چاہے یہ ہماری بگڑی بنا دیں، تو اگر ان سے مدد مانگے تو کوئی شرک نہیں ہے، کیونکہ ان کو اللہ نے دیا ہے اور اللہ کے دیے سے ہم ان سے مانگ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ ہمارا یہ کام کر دیجیے، کیونکہ یہ اللہ کے نزدیک ہے، یہ اللہ کے محبوب بندے ہیں۔ اگر یہ ان کے پاس نہیں بھی ہوگا تو یہ اللہ سے ہمیں دلا دیں گے، اللہ ان کی بات ٹالے گا نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو اپنے پیارے بندوں کی بات نہیں ٹالتا۔ جو اللہ کی راہ میں قربانیاں دیتے ہیں، اپنے آپ کو عبادت کرتے ہیں، تھکاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی قسموں کو پورا کرتا ہے۔ وہ جو کہہ دیں اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے۔ آپ دیکھ لیں اولیاء کرام کو، ان کی ہسٹری اٹھا لیں، کوئی بارش کو حکم دے تو بارش آ جاتی ہے، کوئی زمین کو حکم دے زمین خزانے نکال دیتی ہے، کوئی پانی پر اپنا مسلح بچھائے تو مسلح پانی پر تیرنا لگ جاتا ہے، کوئی ہوا کو حکم دے ہوا ان کو دوسرے ملک پہنچا دیتی ہے۔ تو یہ اس لیے میرے ویوزروں، میرے پیارے ویوزروں، یوٹیوب پہ سننے والوں، کہ انہوں نے اللہ سے رشتہ جوڑ لیا، اللہ سے ناطہ جوڑ لیا، تو اللہ بھی ان سے خوش ہو کر ان کو بہت عطا کرتا ہے۔ تو اس لیے ان کو اللہ نے عطا کیا ہے۔ ایک افسر ہوتا ہے، ایک بادشاہ ہوتا ہے، وزیر اعظم ہوتا ہے، تو اس کا ماتحت میں کوئی بندہ اچھا کام کرتا ہے تو اس کو خوش ہوتا ہے، اس کو ترقی دیتا ہے، گریڈ اوپر گریڈ کر دیتا ہے اس کو کہ بھائی اس کا کام اچھا ہے۔ تو پھر وہ تو رب تعالیٰ ہے کہ اپنے بندوں کو بندے کی محنت کو رائے گا جانے دے گا۔ جو بندے اس کے لیے تھکتے ہیں، دور دراز راتوں کو جاگتے ہیں، دن کو روزہ رکھتے ہیں، راتوں کو نوافل قرآن پڑھتے ہیں، پہاڑوں میں جنگلوں میں نکل جاتے ہیں، دنیا کو چھوڑ دیتے ہیں، 3 طلاق دے دیتے ہیں، تو کیا اللہ تعالیٰ ان کو محروم کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت کچھ عطا کیا ہے۔ تو جب ان کو عطا کیا ہے تو انبیاء علیہ السلام کو کتنا عطا کیا ہوگا؟ اور جب انبیاء علیہ السلام کو عطا کیا تو میرے آقا علیہ السلام کو کتنا عطا کیا ہوگا؟ اس سونے میٹھے آقا علیہ السلام تو اتنا کچھ عطا کیا ہے میرے رب تعالیٰ نے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو اگر ہم ان سے مانگیں گے کہ ہماری مدد کیجیے، ہماری حاجت روائی کیجیے، تو اس میں کوئی شرک بدعت نہیں ہے، کوئی شرک بدعت نہیں ہے۔ بیچ میں ہمارے وسیلہ ہے، اللہ کے درمیان وسیلہ ہے کہ ہم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، ہماری بات نہیں سنی جائے گی، نہیں ان کی سنی جائے گی۔ نیک لوگوں کی اللہ سنے گا اور ان کی سفارش ہمارے حق میں قبول کرے گا، اور پھر ان کے کہنے پہ ہمیں عطا کرے گا۔ تو یہ کانسیپٹ ہے۔ باقی ہم لوگ نہ شرک کرتے ہیں، نہ بدعت کرتے ہیں، ہر ایک اعتدال میں رہتے ہیں، بس ایک عشق میں ہم تھوڑے بڑھ جاتے ہیں، عشق اور محبت میں۔ باقی دوسرے جو فرقے والے نہیں بڑھتے۔ ہم اپنے سونے آقا کا جشن میلاد دھوم دھام سے مناتے ہیں۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں کیوں منایا؟ صحابہ کرام نے منایا، تو بھائی اس وقت اس طرح کا مروجہ لائٹیں وغیرہ ہی نہیں تھی۔ کیونکہ آئیے میں حدیث وغیرہ بتاتی ہوں آپ کو، صحابہ کرام نے، میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، ہمارے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا رسول اللہ، آپ کیا یوم ولادت برتھ ڈے ہم مناتے ہیں تو کیا آپ کو پسند آتا ہے؟ آپ کو خوشی ہوتی ہے اگر ہم منائیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ نعم، یعنی ہاں۔ اور کیا فرمایا؟ میں ہر پیر شریف کو روزہ رکھ کر اپنا برتھ ڈے، یوم ولادت، مولود خود مناتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو اصل پتہ چل گئی، منع تو نہیں کیا نا کہ نہیں۔ تو اس وقت تو یہ لائٹیں وغیرہ تھی نہیں نا، بجلی نہیں تھی، تو کیسے ہوتے؟ تو جب میرے آقا نے فرما دی میں خود مناتا ہوں تو آپ بھی مناؤ، جس طریقے مناؤ۔ تو اب ہم جس طریقے سے بھی منائیں، ہم تھوڑا اس میں مبالغہ کرتے ہیں، تھوڑا ہم اس کو بڑھا دیتے ہیں، ہم خوشی کا اظہار کرتے ہیں، ہم جھنڈے لہراتے ہیں، ہم لائٹیں لگاتے ہیں، ہم نئے کپڑے پہنتے ہیں۔ اب یہ لوگ کہتے ہیں یہ عید نہیں ہے، تو بھائی کیوں نہیں ہے؟ عید کا مطلب خوشی، خوشی کا دن۔ تو رمضان میں ہم پورا ماہ روزہ رکھتے ہیں، بھوکے پیاسے رہتے ہیں، تو عید کا دن ہمیں ملتا ہے 1 تاریخ، کہ اب خوشی میں کھاؤ پیو، اچھے کپڑے پہنو، پورا مہینہ تم نے عبادت میں گزارا ہے۔ تو خوشی، عید کا مطلب خوشی۔ بقرعید کے اندر
عید الاضحیٰ میں جانور کو ذبح کر کر جانور کو گوشت غریبوں کو ملتا ہے تو خوشی حاصل ہوتی ہے. تو یہ ہماری تو سب سے بڑی نعمت ہے. اہل ایمان کے لیے، مسلمانوں کے لیے سب سے بڑی دولت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں تشریف لانا اور اپنی نبوت کا اعلان کرنا اور ہمارا ان کا امتی ہونا، یہ ہمارے سب سے بڑی نعمت ہے. تو ہم اس نعمت کا چرچا کیوں نہیں کریں، اس کا شکر کیوں نہ ادا کریں، اپنی خوشی کا اظہار کیوں نہ کریں. لوگوں کو جب تکلیف نہیں ہوتی ہے، برتھ ڈے منائی جاتی ہے، میوزک ہوتا ہے، گانے باجے ہوتے ہیں، غبارے پھوڑے جاتے ہیں، پتہ نہیں مرد عورت ایک ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، پتہ نہیں علم ولم کیا ہوتا ہے، اس میں لوگوں کو تکلیف نہیں ہوتی. جہاں ہم نے جشن ولادت منایا، لوگوں کو کوڑن شروع، غریب کی مدد کر دو تو اس کو پیسہ یہ ضائع کر رہے ہیں. ضائع کیوں کر رہے ہیں؟ ہم اپنے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جشن ولادت میں، خوشی میں پیسہ لگا رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہمارا رب تعالیٰ اور رب کا محبوب ہمیں نوازے گا آخرت کے اندر. ہم اپنے خوشی میں، اب دیکھو میں بیان کر رہی ہوں خوشی میں، حالانکہ میں تھکی ہوئی ہوں اس وقت، لیکن میں کہنے آج جشن ولادت ہے تو آج کرنے ہیں. تو 2 بیان میں کر چکی، تیسرا بیان ہے ابھی اپلوڈ ہوتے رہیں گے جب وقت ملے گا. ہوٹل کے اندر میں ابھی اکیلی ہوں مدینے کے ہوٹل میں، اور مدینے والے کی باتیں آپ سے کر رہی ہوں. مدینے والے لجپال، امن ٹھار، دلدار، سونے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں میں آپ سے کر رہی ہوں. میں آپ کو بھی کمالات بتاتی ہوں انشاءاللہ، ان کے کمالات، فیوز برکات آئندہ پارٹ میں بتائیں گے. یہ پارٹ شاید 13 ہے یا 12 ہے، اور آپ دیکھتے رہیں یوٹیوب پہ، کیونکہ ابھی جو ہے میرا بھی دماغ اتنا وہ نہیں ہو رہا ہے نا، بس خوشی کے مارے، ہیپی کے مارے کہ میں واپس مدینے آ گئی. 2 سال بعد، 2 سال بعد واپس مدینے آ گئی، واپس مکہ آ گئی. اللہ نے کیسا کرم کیا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو بلائے اپنے گھر کی، اپنے در کی حاضری کی سعادت عطا فرمائے. میٹھا مدینہ پیارا کعبہ دکھائے، بادب بازوق ایمان آفیت کے ساتھ حاضری کی سعادت عطا فرمائے. آمین آمین بجائے نبی امین وما علینا الا البلاغ المبین صلی اللہ علیہ وسلم.